أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومین. دعا سرکار امام زمانہ کوشش کریں سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. اب سب مل کے بلند آواز یا محمد یا علی یا علی، سب مل یا محمد یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. کھڑے ہو جائیے. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث ادرکنی 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 الساعة الساعة العجال العجال یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بلند صلوات. وعجل فرجہم. اس سے قبل کہ میں موضوع میں داخل ہو جاؤں، آپ سب کو اس عظیم نعمت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مجلس مولا حسین. یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملی، یہ نعمت بس آپ کو ملی ہے. اور اس نعمت پہ آج گھر جا کر شکر ضرور کیجئے گا کہ میرے اللہ آج پہلی محرم کو تو نے مجھے مجلس حسین میں بلا دیا. یہ نہ سمجھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا آپ اپنے ارادے سے آئے ہیں، بلکہ روایات بتاتی ہیں، احادیث بتاتی ہیں، یہ جو تم مجلس حسین میں آ جاتے ہو نا، یہ تمہیں بلایا گیا ہے. خدا کا شکر کیجئے کہ خدا نے بلا دیا. اب آئیے شکر کے ساتھ اس آیت کی طرف بڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ کہہ رہے دیکھو دنیا میں مشکلات بہت ہیں، ظلمات، اندھیرا، تاریکیاں، پرابلمز بہت زیادہ ہیں. اے مومنو، کیا تم ان تاریکیوں سے، کیا تم ان ظلمات سے، کیا تم ان پرابلم سے، کیا تم ان ٹربل سے نجات چاہتے ہو؟ بہرالہ ہر انسان یہی کہے گا میں مصیبت سے نجات چاہتا ہوں، میں مشکل سے نجات چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا اے مومنو، اگر تم مشکل سے نجات چاہتے ہو، اگر تم مصیبت سے نجات چاہتے ہو تو سنو، اللہ ولی الذین آمنوا. اگر مشکل سے نجات چاہتے ہو تو اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ. اگر تم مشکل سے نجات چاہتے ہو، ولایت یعنی حکومت، اگر تم مشکل سے نجات چاہتے ہو، ٹربل سے نجات چاہتے ہو، چھٹکارا چاہتے ہو تو اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ، اللہ کی حکومت کے سائے میں آ جاؤ. خدایا آ گئے، کیا کافی ہے؟ تو آواز آئی نہیں، کافی نہیں ہے. اگر تم صحیح معنوں میں مشکل سے نجات چاہتے ہو تو میری ولایت کے سائے میں بھی آ جاؤ، اور جسے میں بناؤں اس کی ولایت کے سائے میں بھی آ جاؤ. اگر صرف میری ولایت کے سائے میں آؤ گے تو تمہیں نجات نہیں ملے گی. مجھے بھی مانو اور جسے میں بناؤں اسے بھی مانو، مجھے بھی مانو اور جسے میں منواؤں اسے بھی مانو. اگر تم نے مجھے مانا اور میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا تو تباہ ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، تو بدبخت ہو جائے گا. اور اس کی واضح اور روشن مثال شیطان ہے. اللہ کو مانتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا، اور شیطان کی عبادت کا کیا حال کہ روایات میں ملتا ہے 6000 سال تک اللہ کو سجدے کرتا رہا. اتنا بڑا عابد. اب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اے شیطان، تو نے میری ولایت کو مان لیا، تو میری ولایت کے سائے میں آ گیا، مگر اب آدم کو بھی سجدہ کرو، میرے بنائے ہوئے کو بھی مانو. تو شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. تو خدا نے کہا تو اب جنتی نہیں ہے، نکل جا، تو کافر ہو گیا، نکل جا، تو بدبخت ہو گیا، نکل جا، تو تباہ ہو برباد ہو گیا. یعنی گویا اللہ بتا رہا ہے یہ میرا قانون ہے، جو میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانے گا کبھی شیطان بنے گا. اور غدیر خم میں جب حارث آ کر کہے گا یا رسول خدا اگر علی کو اللہ نے بنایا ہے تو میں نہیں مانتا، تو اللہ حارث پر بھی عذاب نازل کر کے بتاتا ہے علی کو بھی میں نے بنایا ہے. غدیر خم میں
سورہ معارج کی آیت ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، اس شخص نے، علی کے دشمن نے، علی کو انکار کرنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا۔ یہاں اس نے آ کے رسول کو کہا اگر آپ نے کہا ہے تو میں نہیں مانتا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کو کہہ دے مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ نے علی کے دشمن پر عذاب نازل کر کے بتایا کہ علی کو میں نے بنایا ہے، مجھے بھی مانو، میری ولایت کو بھی مانو، اور میرے بنائے ہوئے کی ولایت کو بھی مانو۔ اب دیکھیے آگے بڑھیے، 5واں سورہ ہے، 55ویں آیت ہے، مشہور و معروف آیت۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میری ولایت کے سائے میں آؤ گے تو مشکل کشائی ہوگی، مگر یہ کافی نہیں، میری ولایت کو بھی مانو۔ انما ولیکم اللہ ہو، خدایا تیری ولایت کو مان لیا، نہیں اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو، ورسولہ، میرے رسول کی ولایت کو بھی مانو۔ خدایا کیا اتنا کافی ہے؟ کہا نہیں، جتنا میں منواتا جاؤں گا تمہیں ماننا پڑے گا، جتنا میں منواتا جاؤں گا تمہیں ماننا پڑے گا۔ خدایا مانتے ہیں، اب کس کی ولایت کو مانے؟ کہا حالت رکوع میں زکات دینے والے علی کی ولایت کو مانو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ شیعہ علماء نے بھی لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب علی نے حالت رکوع میں سائل کو خیرات دی، اور یہ کمال کی آیت ہے۔ یہ 55ویں آیت 5ویں سورے کی، سورہ مائدہ کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ کمال کی آیت ہے، کیونکہ اس آیت کے وسیلے سے بڑے بڑے اعتراضات کے جواب مل رہے ہیں۔ ہم شیعوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے اپنا کلمہ بڑھا دیا، ہم شیعوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے اپنی آذان لمبی کر دی، تو ہم کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ہم تو وہی کرتے ہیں جس کا قرآن نے حکم دیا۔ اب یہی آیت ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی ہم نے کلمہ اپنی طرف سے نہیں بڑھایا، ہم نے آذان اپنی طرف سے نہیں بڑھائی۔ اللہ نے قرآن میں 5ویں سورے کی 55ویں آیت میں کہا انما ولیکم اللہ، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اگر آیت رک جاتی ہم صرف لا الہ الا اللہ کہتے، مگر اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، جب رسول کی ولایت کا اعلان ہوا تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اب اگر آیت رک جاتی ہم بھی رک جاتے، اگر آیت رک جاتی ہم بھی رک جاتے۔ اللہ نے کہا میری ولایت کا اعلان کرو، اللہ نے کہا میری ولایت کا اعلان کرو، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، میرے رسول کی ولایت کا اعلان کرو، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب آیت رکی نہیں، آیت نے کہا حالت رکوع میں زکات دینے والے علی کی ولایت کا بھی اعلان کرو، تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بنایا، ہم نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں بنایا، ہم نے اپنی جیب سے کچھ نہیں بنایا۔ قرآن میں 5ویں سورے کی 55ویں آیت میں اللہ حکم دے رہا ہے کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، کہو علی ولی اللہ۔ اچھا ایک اور اعتراض بھی سن لیجئے۔ اب یہاں پر ہم نے اتنے جو فضائل سنے، آپ جانتے ہیں علی مولا کے دشمن اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، علی پر اعتراض کرنے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ کسی نے علی پر اعتراض کر دیا اور اعتراض یہ کیا، اور اچھا کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، عجیب بات ہے، علی پر اعتراض کر رہا ہے مگر اعتراض کرتے ہوئے بھی علی کے فضائل سنا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، اعتراض کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ بات ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حالت رکوع میں مولا علی نے انگشتری سائل کو، فقیر کو، اس نے کہا یہ بات ہم نہیں مانتے۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہا علی تو کوئی عام نمازی نہ تھے۔ اب یہ چاہنے والا نہیں کہہ رہا، یہ اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے علی تو کوئی عام نمازی نہ تھے، علی تو وہ نمازی تھے جب نماز پڑھتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک جنگ میں علی کے پاؤں میں، علی کی ہڈی میں تیر لگا اور تیر اٹک گیا، اصحاب نے تیر نکالنا چاہا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کہا کیا تیر رہنے دے؟ کہا تیر رہنے نہ دو، بلکہ تیر اس وقت نکالو جب علی مصلی عبادت پہ آ جائیں۔ یا رسول خدا کیوں؟
کیونکہ اس وقت جب علی خدا سے بات کرتے ہیں علی کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی. اب میں ایک بریکٹ کھولوں, اب سارے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے علی کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فضائل بچپن سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں. ایک سوال کا جواب دیجئے, اس فضائل کو سننے کے بعد کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے گھر جا کر یہ کوشش کی میں علی جیسی نماز پڑھوں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جناب ایک صاحب نے کہا جب مجھ سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں, نماز میں یاد آتی ہے. صلوات پڑھیے آواز بلند. علی کے شیعوں کوشش کرو علی جیسی نماز پڑھو کہ جب میں اللہ اکبر کہوں میرا ذہن اللہ کی طرف ہو, میرا خیال اللہ کی طرف ہو, دنیا کی طرف نہ ہو, پیسے کی طرف نہ ہو, دنیا داری اور مادی گرا زندگی کی طرف نہ ہو, بلکہ خدا کی طرف ہو. اب اعتراض سنیے, کہاں علی وہ نمازی کہ نماز میں ہڈی سے تیر نکل جائے علی کو پتہ نہ چلے. تو علی نے فقیر کی آواز کیسے سنی؟ علی نے سائل کی آواز کیسے سنی؟ علی نے اس مسکین کی آواز کیسے سنی؟ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں میرے بھائی اعتراض بعد میں کرنا, پہلے روایت پوری تو پڑھ لو. اعتراض بعد میں کرنا, پہلے پوری روایت کو پڑھو. روایت کیا بتاتی ہے؟ روایت بتاتی ہے فقیر نے پہلی مرتبہ مسجد والوں سے مانگا, ہے کوئی مجھے مدد کرنے والا؟ نہ مولا علی نے سنا نہ مولا علی نے دیا. پھر اس نے مسجد والوں سے مانگا, نہ مولا علی نے سنا نہ مولا علی نے کچھ دیا. اب آخر میں جب فقیر تھک گیا تو فقیر نے خدا کو شکایت کی کہ خدایا تو شاہد رہنا, میں تیرے نبی کی دربار سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اب جو خدا کو شکایت کی تو علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا, اب جو خدا کو شکایت کی علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا علی نے سن بھی لیا, علی نے خیرات بھی دے دی. میں ذرا اپنے الفاظ میں کہوں, شاید اللہ نے فقیر کو کہا اے فقیر یہ بیچارے نمازی ہیں انہیں کیوں تنگ کر رہا ہے, اگر خیرات چاہتے ہو تو ید اللہ سے لے لو. اگر خیرات چاہتے ہو تو ید اللہ سے لے. اچھا اس پر بھی ہم پہ اعتراض کرتے ہو, عجیب بات ہے, اس پر بھی اعتراض کر. تم کہتے ہو علی ید اللہ, علی عین اللہ, علی وجہ اللہ, علی لسان اللہ. تو ہم کہتے ہیں ہم پہ اعتراض بعد میں کرنا, پہلے اپنی کتابوں تو پڑھ لو, پہلی اپنی کتابوں کو تو پڑھ لو. تمہارے ہی بزرگ کہتے ہیں علی ید اللہ ہے, تمہارے ہی بزرگ مانتے ہیں کہ علی عین اللہ ہے. اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دوسرے خلیفے کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں حج کا موسم تھا اور ایک جوان نامحرم لڑکی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا, حرام کام ہے. علی وہاں پر تھے, میرے مولا غیرت اللہ وہاں پر تھے. علی سے برداشت نہیں ہوا, علی نے اس جوان کے منہ پہ تماچا مارا. اب جوان نے کہا میں جا کے خلیفے کے پاس شکایت کرتا ہوں. آ گیا دوسرے خلیفے کے پاس اور وہاں آ کر کہا اے دوسرے خلیفے میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر. علی نے میرے منہ پہ تماچا مارا. دوسرے خلیفے نے کہا ٹھہرو علی کو آنے دو, میں علی سے پوچھتا ہوں. تھوڑی دیر گزری, میرے مولا علی آئے. دوسرے خلیفے نے کہا یا علی یہ جوان کہہ رہا ہے آپ نے اسے تماچا مارا, یا علی آپ نے اسے تماچا کیوں مارا؟ میرے مولا علی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ نامحرم لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اسے تماچا مارا. یہاں تاریخ میں موجود ہے, سنی علماء نے لکھا. دوسرے خلیفے نے اس جوان کو کہا اے جوان میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں, تجھے عین اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا. بڑا پیارا شعر کہا شاعر نے کہ علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے, علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے, غرور جاتا ہے سرور آتا ہے. علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے, غرور جاتا ہے سرور آتا ہے. اے جوان میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں, تجھے عین اللہ نے دیکھا تجھے ید اللہ نے. اور
یہ اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفے نے یہ جملہ کہا، تو آج ہم پہ اعتراض نہ کرو، بل جلدی واپس کریں کیونکہ بہت کم وقت ہے۔ اب عزیزان محترم، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنون۔ اگر تم مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو کیا کریں؟ خدایا کیا طریقہ ہے؟ کہا دیکھو میری ولایت کے سائے میں آ جاؤ۔ خدایا آ گئے، مجھے بھی مانو، صرف یہ کافی ہے؟ کہا نہیں، جسے منواؤں اسے بھی مانو۔ خدایا مان لیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، علی ولی اللہ کہہ دیا، اب کامیابی ملے گی؟ تو کہا ہاں، ولایت میں اگر صحیح معنوں میں آ جاؤ گے تو کامیابی ملے گی۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت یعنی حکومت، یعنی اللہ کی حکومت کو مانو، نبی کی حکومت کو مانو، علی کی حکومت کو مانو۔ اب حکومت کو مانو یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی اطاعت کرو، یعنی نبی کی اطاعت کرو، یعنی علی کی اطاعت کرو۔ مسئلہ یہی ہے، پرابلم یہی ہے، ہم زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، علی ولی اللہ کہتے ہیں، مگر افسوس سے نظر آتا ہے بیچارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نہ علی کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے دوسرے سرکار کا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وعجل فرج، مولا کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس تو مولا نے اس سے پوچھا، اے مومن ذرا یہ بتا تیرا کل کا دن کیسا تھا؟ تو اس مومن نے کہا مولا میرا کل کا دن ایسا تھا کہ نہ اللہ مجھ سے راضی نہ شیطان مجھ سے راضی۔ آج ہمارا یہی حال ہے، نہ اللہ مجھ سے راضی نہ شیطان مجھ سے راضی۔ اس نے اپنے انداز میں بیان کیا، میں اپنے انداز میں سنا رہا ہوں۔ مولا نے پوچھا کہ کس طرح سے نہ اللہ راضی نہ شیطان راضی؟ اس نے کہا مولا نماز فجر پڑھنا بڑا سخت کام ہے، شیطان نے کہا سو جا، اللہ نے کہا اٹھ جا، تو وہاں میں نے شیطان کو شکست دی، اللہ کو خوش کر دیا، یہاں شیطان ناراض ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا۔ پھر نماز پڑھ کے جب دن ہوا میں کاروبار کرنے گیا، وہاں پر ایک کاروبار میں موقع مل گیا کہ دھوکہ دے کر زیادہ پیسے کماؤں، بزنس میں دھوکہ دے کر زیادہ پیسے کماؤں، دودھ میں پانی ملا کر زیادہ پیسے کماؤں۔ اس طرح کے دھوکے جو اکثر لوگ بیچارے سمجھتے ہیں 2 روپے کا فائدہ ہو جائے گا، 10 روپے کا فائدہ ہو جائے گا، یہاں اللہ کہہ رہا تھا یہ نہ کرنا، یہ 10 روپے یہ 500 روپے کا فائدہ تو ظاہراً ہوگا مگر آخرت میں تو تباہ ہو برباد ہو جائے گا، کیونکہ مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا، کسی کا 1 روپیہ بھی اگر تو نے دھوکے سے چوری کیا اس کا تجھے جواب دینا ہے، حساب دینا، مگر شیطان نے ظاہراً مجھے پروفٹ دکھایا، شیطان نے ظاہراً مجھے فائدہ دکھایا، بینیفٹ دکھایا، یہاں میں شیطان کے دھوکے میں آ گیا، اللہ ناراض شیطان خوش ہو گیا۔ پھر چلتے چلتے نماز ظہر کا وقت آیا تو میں نے کہا نماز پڑھنا تو واجب ہے، شیطان نے کہا چھوڑو بھائی سو جاؤ تھکے ہوئے ہو، میں نے یہاں اللہ کی بات مانی، اللہ خوش ہو گیا، شیطان ناراض ہو گیا۔ پھر نماز پڑھ کے باہر نکلا، شیطان نے کہا اس لڑکی کو دیکھو کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے، ذرا جلدی دیکھو، اللہ نے کہا نہ دیکھنا، میں شیطان کے دھوکے میں آ گیا، میں نے نامحرم لڑکی کو دیکھ لیا، یہاں شیطان خوش ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ کہتا ہے مولا میرا پورا دن گزر گیا، نہ اللہ مجھ سے راضی نہ شیطان مجھ سے راضی۔ ہے نا ہمارا یہ حال، تھوڑا اللہ کی بات مانتے ہیں، کبھی کبھی ذہن میں کوئی کام جب کرنا چاہتے خیال آتے اللہ راضی ہوگا یا نہیں، پھر کہتے ہیں اس میں مزہ ہے یہ کر لو، اس میں فائدہ ہے یہ کر لو، یہاں شیطان کو خوش کرتے ہیں، کبھی تھوڑا اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ خطرناک سچویشن ہے کہ تھوڑا اللہ کو راضی کرو، تھوڑا شیطان کو راضی کرو، تھوڑا اللہ کو خوش کرو، تھوڑا شیطان کو خوش کرو۔ سنو مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف اللہ کو خوش کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بنائے ہوئے نبی محمد مصطفیٰ کو خوش کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بنائے ہوئے علی مرتضیٰ کو خوش کرو۔ یہ تمہاری زندگی کا لیول ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں علی کی خوشی کی خاطر، نبی کی خوشی کی خاطر، خدا کی خوشی کی خاطر، اور خدا کی قسم اگر ہماری زندگی ایسی بن جائے تو ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جملہ یاد رکھیے، اہل بیت کا در وہ در ہے، اگر اس پر کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی غیر مسلم بھی آ کر جھک جائے
تو اسے بھی کامیابی ملے گی. جھک جائے یعنی اطاعت کرے. اگر ایک عیسائی علی کی اطاعت کرے وہ بھی کامیاب ہوگا, اگر ایک یہودی علی کی اطاعت کرے وہ بھی کامیاب ہوگا. اور ہم خود کو کہتے ہیں شیعہ, مگر کبھی کبھی نظر آتا ہے ہم علی کی اطاعت نہیں کرتے. آئیے آج مشکلات سے نجات کا راستہ علی مولا سے پوچھیں. مولا علی, مشکلات سے کیسے نجات ملے گی؟ مشکلات سے خود کو کیسے؟ ہر انسان مشکل سے نجات چاہتا ہے, شیعہ ہو یا سنی ہو, مسلمان ہو یا عیسائی ہو, جس مذہب سے آپ کا تعلق ہو, آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں, سکون کی زندگی چاہتے ہیں, آرام کی زندگی چاہتے ہیں. کوئی انسان تکلیف دہ زندگی پسند نہیں کرتا. مولا علی بتائیے کیا کرے کہ مشکلات سے نجات ملے؟ تو مولا علی فرماتے دیکھو, اگر مشکل کو ختم کرنا ہے نا, تو دنیا میں جب آپ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ پین کلر دیتا ہے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے درد ختم ہو گیا پھر درد واپس آتا ہے. مولا علی, اہل بیت, پنجتن پاک, 12 امام, رسول خدا جب مشکل کو ختم کرتے ہیں کہتے ہیں روٹ سے نکال دو, جڑ سے مشکل کو نکال دو تاکہ واپس نہ آئے. آپ لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوں گے میرے خیال میں, لیپ ٹاپ وغیرہ تو استعمال کرتے ہوں گے. کبھی کبھی کوئی چیز آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں, یہ جب ڈیلیٹ ہوتی ہے تو ریسائیکل بن میں جاتی ہے. جو بچے جوان کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. اچھا, کبھی کبھی غلطی سے آپ شفٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جب آپ شفٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ چیز پھر واپس نہیں آ سکتی. البتہ بڑے بڑے ریکوری کرنے والے اسے واپس لا سکتے ہیں, مگر اہل بیت بتا رہے ہیں اگر ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تمہاری مشکل کو ایسا شفٹ ڈیلیٹ کریں گے کہ بڑے سے بڑا ریکوری کرنے والا بھی مشکل کو واپس نہیں کر سکے گا. مشکل ختم ہو جائے گی, لیکن جڑ کو تلاش کرو, مشکل کی جڑ کو نکال دو. اور انشاءاللہ موضوع کا اعلان ہو گیا, مشکلات سے نجات کا راستہ. کوشش کروں گا کہ ہر روز ایک, یا اگر موضوع جلدی سمجھ گیا تو انشاءاللہ 2-3 انشاءاللہ مشکلات کی جڑوں کی طرف اشارہ کریں گے اور کوشش کریں گے ان جڑوں کو نکال دیں. اور انشاءاللہ ہر روز آپ کو ایک نسخہ بھی اہل بیت کا سناؤں گا, اور اگر میں بھول گیا تو آپ مجھے انشاءاللہ یاد دلائیے گا. مشکلات سے نجات کے لیے ہر روز ایک نسخہ اہل بیت کا انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا, اور ایک ایک جڑ کی طرف انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اشارہ ہو. آج ایک جڑ کی طرف اشارہ کروں اور پھر مصائب کی طرف بڑھیں. بڑی خطرناک جڑ, مشکل کی جڑ. اچھا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا جڑ, صرف شیعوں کے لیے نہیں, یہ وہ خطرناک جڑ ہے جو مسلمان جتنے ہیں ان سب کو تباہ کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ وہ خطرناک جڑ ہے جو پورے انسانوں کو تباہ کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے, چاہے آپ عیسائی ہو چاہے آپ مسلمان ہو. یہ وہ خطرناک جڑ ہے جو سب کو تباہ کرنا چاہتی ہے. اچھا, یہ وہ جڑ ہے جس نے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے, بڑے سے بڑے لوگوں کو جو ایک زمانے میں یا اچھے تھے یا نارمل انسان تھے, گنہگار اور خبیث نہیں تھے, ان کو خبیث و ذلیل و ملعون بنا دیا. بلکہ ایک جملہ میں کہوں, یہ وہ جڑ ہے, یہ وہ خطرناک جڑ ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا. یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کتنی خطرناک جڑ ہے. اگر میں اور آپ اس جڑ کو نہ نکالیں تو تباہ و برباد ہو جائیں. یعنی شیطان جس نے 6000 سال عبادت کی وہ بھی گمراہ ہوا تو اسی جڑ کی وجہ سے. کیا ہے یہ جڑ؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ خطرناک جڑ نفس امارہ ہے. یہ خطرناک جڑ نفس امارہ ہے. اس نفس امارہ کو شکست دو. محرم نام ہے نفس امارہ کو شکست دینے کا. آپ دیکھیے حر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, حر کا واقعہ سامنے ہے. حر کو نفس امارہ کہہ رہا تھا کہ حسین کی طرف نہ جانا, ادھر موت ہے, ادھر تم قتل ہو جاؤ گے, ادھر تم مارے جاؤ گے. مگر اللہ نے جہاں ہمیں نفس دیا ہے وہاں ایک اور چیز بھی دی ہے جسے کہتے ہیں روح, اچھی آواز جو کہتا ہے ارے وہاں حسین ہے, وہاں فرزند زہرا ہے, وہاں محمد رسول اللہ تو کلمہ پڑھتا ہے, اسی کا نواسا ہے, اسے قتل کرو گے. یہ روح کی آواز ہے. نفس کی آواز یہ ہے کہ بھائی تیرے پاس پیسہ ہے, تو سپہ سالار ہے, تیرے پاس ہر چیز ہے, یہ سب چیزیں چھوڑنا چاہ رہے ہو. مگر روح کی آواز آ رہی ہے, 1 دن کی لذت, 2 دن کی لذت, 10 دن کی لذت, 1 سال کی لذت, آخر تو میں نے مرنا ہے نا, اور جب میں مروں گا وہاں رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ جنگ تھی,
محرم نام ہے نفس کو شکست دینے کا، حر نے نفس کو شکست دے دی تو حر علیہ السلام بن گیا۔ حر نے نفس کی بات نہیں مانی، کہا پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، یہ حکومت نہیں چاہیے، یہ سرداری اور سالاری نہیں چاہیے، میں حسین کا قتل نہیں کر سکتا، وہ فرزند زہرا ہے۔ روح کی بات سنی حر نے، نفس کو شکست دی حر نے، تو مقام یہ بنا کہ آج تک حر علیہ السلام بن گئے۔ اور پھر ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے تاریخ میں، عمر ابن سعد کا واقعہ۔ عمر ابن سعد کیا پیدائشی خبیث تھا؟ عمر ابن سعد کیا پیدائشی بدبخت تھا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ معصوم بچہ کہتے ہیں نا یہ لوگ۔ بھائی ہر بچہ کوئی پیدائشی قاتل تھوڑی ہوتا ہے، صدام کوئی پیدائشی صدام تھوڑی تھا، شمر کوئی پیدائشی شمر تھوڑی تھا۔ یہ زندگی میں نفس کی بات سنتے سنتے اتنے خبیث بن گئے کہ مولا کو قتل کرنے کو تیار ہو گیا۔ عمر ابن سعد کو رے کی حکومت کا شوق تھا۔ رے تہران کا پرانا نام ہے، بلکہ آج بھی ایک علاقہ ہے تہران میں اسے رے کہتے ہیں، اور وہاں پر حضرت عبدالعظیم حسنی کا روضہ ہے، اور جو کربلا نہیں جا سکتے روایت میں ملتا ہے عبدالعظیم حسنی کی زیارت مولا حسین کی زیارت کے برابر ہے۔ اب اس کا باپ فاتح تھا ایران کا، عمر ابن سعد کا، اسے بڑا شوق تھا کہ میں رے کی حکومت کروں، رے کا گورنر بنوں۔ یزید نے اسے لکھے دے دیا، ابن زیاد کے پاس گھومتا پھرتا آیا، ابن زیاد نے وہ لکھا ہوا لے لیا، کہا اگر تم رے کے گورنر بننا چاہتے ہو تو جاؤ حسین کو قتل کرو۔ اچھا جب ابن زیاد نے کہا نا جاؤ حسین کو قتل کرو، اس نے کہا نہیں کروں گا، تو یزید ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے اگر تم حسین کو قتل نہیں کرو گے تو یہ میں پھاڑ دیتا ہوں، یہ کاغذ تمہیں نہیں دیتا، تم پھر رے کے گورنر نہیں بن سکتے، یزید کو بھی بتا دیتا ہوں تو نے میری مخالفت کی ہے، یزید بھی اپنا حکم واپس لے لے گا۔ یہاں عمر ابن سعد کے اندر سے نفس کی آواز آئی، نفس تیرا دشمن ہے، یہ خطرناک جڑ ہے، اسے نکال دو۔ نفس کی آواز آئی ارے اتنی بڑی حکومت اتنے سالوں کے بعد ملی، اس سے چھوڑ دوں، اس سے ہاتھ سے جانے دوں؟ نہیں، تھوڑا ٹائم لے لو، تھوڑی مہلت لے لو۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی بیچارہ محنت کر کر کے ایک بہت جگہ مقام حاصل کر لیتا ہے، پھر کوئی کہتا ہے بھائی اور آگے بڑھنا چاہو تو اتنی رشوت دو تو پھر تمہیں آگے بڑھنے دوں گا۔ پھر وہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں 20 سال محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں، چلو 10 لاکھ رشوت بھی دے دوں تاکہ آگے بڑھ جاؤں۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا اتنے سال میں انتظار میں تھا کہ رے کی حکومت ملے، رے کا گورنر بنوں، اب تو وہ ہاتھ سے موقع چلا جائے گا، کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دے۔ تو یہاں ایک رات کی مہلت مانگی، یہاں نفس اور روح کی جنگ تھی، حر کے پاس بھی نفس اور جنگ تھی روح کی، روح کی بات سنی حر نے، یہاں بھی نفس اور روح کی جنگ تھی۔ ابن سعد پوری رات سوچ رہا ہے حسین کو قتل کروں، آواز آئی حسین فرزند زہرا ہے، تو کل رسول کو کیا جواب دو گے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے عام انسان کو اگر تم نے قتل کیا گویا تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور حسین تو فرزند زہرا نبی کا نواسا، میں حسین کو کیسے قتل کروں؟ یہ روح کی آواز تھی، روح کی آواز اسے روک رہی تھی۔ نفس کی آواز آئی، نفس نے کہا حسین کو قتل کر دے پھر توبہ کر لینا۔ نفس کا دھوکہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ نفس کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ نفس کا دھوکہ حسین کو قتل کر دے، رے کے گورنر بن جا، بعد میں توبہ کر لینا۔ اور یہ دھوکہ ہے، اگر میں اس نیت سے گناہ کر رہا ہوں کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، اللہ نہیں مانے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر غلطی سے گناہ ہو گیا، غلطی سے خطا ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا۔ یہ نہیں کہ میں گناہ کروں کہوں جان بوجھ کے گناہ کر رہا ہوں اور بعد میں معافی مانگ لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، مگر یہ نفس کے دھوکے میں آ گیا، نفس کے دھوکے میں آ گیا، اور ابن زیاد کو کہا میں حسین کو قتل کروں گا۔ یعنی حر نے نفس کو شکست دی تو علیہ السلام بن گیا، اور عمر ابن سعد نے نفس کی بات مانی تو ملعون اور لعنت اللہ بن گیا۔ انشاءاللہ یہ محرم کا جو مہینہ شروع ہوا ہے کوشش کریں، اکثر ہمارے مومنین کی عادت ہے کہ وہ بیچارے یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں، خدا کے واسطے اس سال کوشش کیجئے کہ یہاں سے سنیں یہ والا کان بند کر لیں، اس پر پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ اس سال جتنے مومنین بیٹھے ہیں ہم سب نفس کو شکست دیں گے اور حر کی طرح پاک بن جائیں گے۔ صلوات پڑھی آواز سے بولیں۔
وعجل فرجهم۔ آج کا نسخہ بتاؤں اور مصائب کی طرف، ہر روز انشاءاللہ ایک نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا، بڑا کمال کا نسخہ ہے۔ مشکلات سے نجات ملے گی تو در اہل بیت سے ملے گی۔ مولانا کیا کہا؟ جڑ کو نکال دو۔ اب انشاءاللہ اس جڑ پہ کل بھی گفتگو ہوگی، دیکھیے کتنے دن تک اس جڑ پہ گفتگو چلتی ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ ان 10 دنوں میں 3 4 5 6 جڑوں کی طرف اگر وقت رہا اشارہ کریں، لیکن خدا کے واسطے عمل کیجئے، ان جڑوں کو نکالیے۔ یہ نہ ہو کہ سن کے جا کے سو جائیں، ذرا سوچئے کہ بھائی حر اتنا مالدار تھا، اتنا کھرب پتی تھا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، روح کی بات سنی، نفس کی بات نہیں سنی۔ اور عمر ابن سعد ایک گورنمنٹ کی لالچ میں اس نے حسین کو شہید کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں بھی نفس کی بات سن کے امام زمانہ کا دشمن بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو میں بھی روح کی بات نہ سن کر مولا کا دشمن بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو میں بھی نفس کی پیروی کر کر ذلیل و خوار ہو جاؤں۔ اب آج کا نسخہ کیا ہے؟ بیماری کا زمانہ ہے، ہر آدمی کورونا سے ڈر رہا ہے، ہر آدمی بیچارہ پریشان ہے کہ مجھے کورونا نہ لگ جائے، بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں مومنین، ماسک بھی لگا رہے ہیں ماشاءاللہ مومنین۔ یہ خوف اتنا ہے کہ جناب میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نے کہا آج زمانہ یہ ہو گیا ہے، مجلس مولا حسین خود ایک ویکسین ہے، مگر ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ جناب مولانا، پہلے پوچھتے تھے مولانا آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں، اب پوچھتے ہیں پہلے مولانا ویکسین لگائی ہے یا نہیں۔ یعنی اتنے مومنین ڈر چکے ہیں کہ کہیں مولانا صاحب بھی بغیر ویکسین والے نہیں چاہیے۔ عجیب مومنین ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے مجلس حسین خود ویکسین ہے، مجلس حسین نجات دیتی ہے، مجلس حسین حیات دیتی ہے، مجلس حسین تمہیں کامیابی دیتی ہے۔ مگر کیونکہ بیماری کا زمانہ ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ آج کا پہلا نسخہ بیماری کے متعلق روایت میں ملتا ہے، یہ اپنا بٹن کھولو اور اپنا سر یوں اندر ڈالو اپنی قمیص کے، اور 1 مرتبہ اذان دو، 1 مرتبہ اقامت، اور 7 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھو، اور یہ مسلسل پورے دن اس پر عمل کرتے رہو۔ اچھا جیسے میں نے کہا میری مجلس کا اسٹائل کچھ ایسا ہے کہ میں جو باتیں بتاتا ہوں دوسرے دن لوگوں سے پوچھتا ہوں۔ اب کل انشاءاللہ یہ آسان نسخہ میں نے آپ کو بتایا، 1 مرتبہ تو آپ اس پر عمل کریں، اس سے زیادہ عمل کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، لیکن کل میں انشاءاللہ تمام جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان سے ہاتھ اٹھوا کے پوچھوں گا کہ بھائی وہ جو کل میں نے نسخہ دیا تھا اس پہ عمل کیا یا نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے امام بارگاہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھائے گا، تو جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا میں یہ سمجھ جاؤں گا کل وہ سویا ہوا تھا۔ صلوات پڑھیے آواز سے بلند۔ وعجل فرج، بہت آسان نسخہ، اس پر مسلسل عمل کرتے رہیے، دن میں 10 مرتبہ بھی جب بھی ٹائم ملے۔ میں نے ٹرائی کیا ہے 5 منٹ لگتے ہیں، اذان شیعہ والی اذان، پوری اذان، اقامت پوری، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، یوں بٹن کھول کے اندر سر ڈال کے اس نسخے پہ عمل کیجئے، اور انشاءاللہ دیکھیے اس نسخے کے برکت میں انشاءاللہ آپ کو بیماریوں سے کیسے نجات ملے گی۔ آئیے کوشش کریں میرے اللہ۔ یہ جسمانی بیماری ہے نا، میں آج مروں گا آپ کل مریں گے، مرنا تو سب کو ہے، مگر وہ جو روحانی خطرناک بیماریاں ہیں نا، تکبر، غرور، عجب، ریاء، پیسے کی لالچ، نامحرم کو دیکھنے کی عادت، گانے سننے کی عادت، میرے اللہ اس محرم کے مہینے میں حسین کے صدقے میں مجھے ان بیماریوں سے نجات دے جو میرے اندر ہیں۔ کئی مرتبہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے، غرور ہے مگر پتہ نہیں چلتا، تکبر ہے مگر پتہ نہیں۔ میرے اللہ اگر تو نے مجھے نجات نہ دی تو میں تو کچھ نہیں ہوں، میں ذرے سے بھی کمتر ہوں، حسین کے صدقے میں مجھے نجات دے۔ ہم حسین کے در کے فقیر ہیں، آج ہم اپنا گھر بار سب کام چھوڑ کے آئے ہیں عشق حسین میں، فقیری حسین میں۔ آئیے حسین سے فقیری کریں، مگر فقیر جب فقیری کرتا ہے تو فقیری کی ایک شرط ہے کہ جب تم فقیری کرو نا تو فقیری کا انداز یہ ہے کہ رو رو کے فقیری کرو۔
اب جب باہر جائیں کوئی معمولی سا فقیر آ کے کہے 2 روپے دو تو شاید آپ اسے نہ دیں، مگر جو فقیر رو رو کر کہے، رو رو کر فقیری کرے تو آپ کا دل اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے، وہ 2 مانگے گا آپ 200 دے دیں گے۔ ان دنوں میں کوشش کیجیے، عادت بنائیے، مجلس حسین میں نے رونا ہی رونا ہے، اور اگر رونا نہ آئے اپنی آنکھوں کو بولو، اے آنکھ مجھے وہ آنکھ نہیں چاہیے جو میرے مولا حسین کے غم میں نہیں روتی۔ جس کی آنکھ نہیں روتی اپنی آنکھ کو کہو مجھے وہ آنکھ نہیں چاہیے جو زہرا کے لال کے غم میں نہیں روتی۔ ہاتھوں کو سینے پہ رکھیے، سب اپنے ہاتھوں کو سینے پہ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجیے اور تصور کیجیے کربلا میں ہیں، بین الحرمین میں ہیں، ایک طرف حرم عباس علمدار، ایک طرف حرم مولا حسین، اور زباں پہ یہ جملہ سلام علی حسین، بلند آواز السلام علی، آنکھوں کو بند کرو، وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب۔ اتنا بڑا مجمع سب کی آواز نہیں آ رہی، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو مولا حسین کے حرم میں ہو، مولا کی زری کے سامنے کھڑے ہو اور بلند آواز سے کہو سلام علی الحسین اصحاب۔ آج آپ سلام کر رہے ہیں، لیکن آج اس ہستی کا سلام سنانا چاہتا ہوں جو کربلا کا پہلا شہید تھا مگر کوفے میں مارا گیا۔ کون شہید؟ وہ شہید جو اپنے مولا کی طرح ہائے پیاسا مارا گیا۔ کون شہید؟ وہ شہید جسے مولا حسین نے کوفہ بھیجا تھا مگر کوفیوں نے بے وفائی کی۔ دارالامارہ پہ مسلم کھڑے ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہائے سر کوفے سے مکے کی طرف کیا، رو کر کا حسین کوفے نہ آنا، کوفی بڑے بے وفا۔ آ جاؤ تم سب اپنے مولا کو بلاؤ، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، سب مل کے میرے مولا یا حسین جان۔
मुस्लिम का सब मिलके मेरे मौला या हुसैन जान, मेरे मौला, मेरे मौला या हुसैन जान, मैंने आपको खत लिख कर कहा था कूफे आ जाइए। 18,000 लोगों ने बैअत की। मुस्लिम को यकीन हो गया, कूफी सारे इंतजार में आए, मगर इब्ने ज़ियाद ने जब ऐलान किया जो हुसैन को मदद करेगा मारा जाएगा, सारे कूफी भाग गए, सब कूफी भाग गए। मुस्लिम ने जब नमाज पढ़ाई, जब नमाज शुरू की, पीछे बड़ा मजमा था, जब नमाज खत्म की कोई बाकी नहीं रहा। अब मुस्लिम तन्हा अकेले कूफे की गलियों में रो रहे हैं। अजब नहीं, रो रो के कह रहे हो हुसैन कूफे ना आना। एक फारसी का नोहा सुनाना चाहता हूँ जिसमें हजरत मुस्लिम का दर्द दिल शायर ने लिखा है। गोया कूफे की गलियों में मुस्लिम रो रो के ये जुमले कह रहे हैं, हुसैन जाना, मेरे मौला हुसैन, शर्मगीना که تو را خوانده ام اینجا برسی، مولا میں شرمندہ ہوں، میں نے خط لکھ کے آپ کو بلایا، مولا مجھے نہیں پتا تھا کوفی اتنے بے وفا ہیں۔ کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، رونے کا حق یہ ہے کہ چیخ چیخ کے رو، مسلم رو رو کے کرے مولا شرمندہ۔ اب دوسرا جملہ سنو گے چیخیں بلند ہو جائیں گی، وای اذان روزی که با دختر زهرا برسی، مولا میرا دل اس لیے تڑپ رہا ہے، مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ زہرا کی بیٹیاں آ رہی ہیں، مجھے پتا ہے ساتھ میں زینب ہے۔ مولا کوفے نہ آئیے، جیسے جیسے نوحہ آگے بڑھتا ہے مصائب بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اب حضرت مسلم گویا کہہ رہے ہیں، ذرا جملوں پہ غور کریں گے چیخیں بلند ہو جائیں گی، مولا یمن، مولا حسین به پهلوی شکسته مادرت زهرا برگرد، مولا آپ کو آپ کی اماں زہرا کے شکستہ پسلیوں کا واسطہ واپس چلے جائیے، کوفہ نہ آئیے۔ کیوں واپس چلے جائیے مولا، یتیمیو اشک دخترم کافیه، نذار سکینه تو گریه بکنه، مولا میری بچیوں کے آنسو کافی ہیں، مولا میری بچیوں کی یتیمی کافی ہے، مگر مولا جب آپ کوفے آئیں گے سکینہ روئے گی، سکینہ یتیم ہوگی۔
مولا کوفے نہ آئیے سب مل کے بلند آواز سے مسلم کا نوحہ پڑھو یا حسین یا حسین یا حسین بلند آواز یا مولا میری بچیوں کی یتیمی کافی ہے سکینہ کو یتیم ہونے نہ دیجیے اب جیسے جیسے نوحہ آگے بڑھا ہے بڑے سخت مصائب ہیں سادات مجھے معاف کرنا مولا امام زمانہ اگر آپ آئے ہیں مجھے معاف کیجئے اب یہ نوحہ کیا کہتا ہے مولا یمن نخل های ایشان همه نیزه خونریز شده مولا کوفه نہ آئیے ظالم کوفیوں نے اپنے درختوں سے نیزے تیار کیے ہیں مولا کوفے نہ آئیے ظالموں نے اپنے درختوں سے نیزے تیار کیے ہیں اولاد والو یہ جملہ سنو دل تڑپ جائے گا ہر ملے گفته که تیرش چقدر تیز شده مولا کوفه نہ آئیے ہرملا نے این پلوالا تیر تیار کیا آئے علی اصغر کی گردن تین پھل والا تیر برداشت نہیں کرے گی مولا کوفے نہ آئیے مولا کوفے نہ آئیے آیا مولا اگر کوفہ آ رہے ہیں آیا بے انداز یہ اصغر کھلو ہو زرہ داری مولا اگر آپ کوفہ آ رہے ہیں کیا اصغر جتنی ذرا بھی بنوائی ہے یہ ظالم اصغر کو بھی نہیں چھوڑیں گے مولا تو نخور دے بے قاسم سم آس برگرد مولا اگر آپ کوفے کی طرف آئیں گے قاسم کی پسلیاں ٹوٹیں گی قاسم کی لاش پامال ہوگی قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑیں گے واپس چلے جائیے مولا کوفه نہ آئیے ساتن اکبرت ز زخم وانه شده برگرد مولا اگر آپ کوفے آئیں گے اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی اکبر شبیہ پیغمبر مارا جائے گا مولا واپس جائیے بس آخری جملے اور زحمت تمام مولا یمن ساک مشک و علم داری از برگرد مولا جب تک مشکیزہ ہے جب تک علم ہے جب تک علم بردار ہے واپس چلے جائیے بعد عباس کھوچے وہ بازاریاز برگرد مولا عباس کے بعد ظالم زینب کو بازاروں میں پھرائیں گے مولا واپس چلے جائیے جب تک عباس کے بازو سلامت ہے واپس چلے جائیے نہیں تو ظالم عباس کے بعد زینب کی چادر چھینیں گے زینب کھجا بازار کھجا
मातम हुसैन।